يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بے چار کی کے وقت تو ہی کار ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے۔ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج چھٹا روزہ جو ہے وہ ہم نے کریں گے۔ 6 روزے الحمدللہ آج مکمل ہو جائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ کر الحمدللہ اسٹوڈیو کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 6 دن ہو گئے، یہی ترتیب ہوتی ہے کہ اسٹوڈیو کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کی یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ اے قاضی بلڈرز، حسین مارکیٹنگ، بھابا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹکس، شارجہ کوکین آئل بنانے والے، حاجی ربڑی حیدرآباد کی اصلی حاجی ربڑی بنانے والوں نے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ناظرین، آپ کرم رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ کرم رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خاں، خوش الحان ثنا خاں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو میں تعارف کراتا چلوں آپ کو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن رانی کنول جو کہ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں۔ بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ملک و ملت کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہیں۔ ابھی تلاوت بھی انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے سنیں گے۔ میری مراد قاری افضل قاری صاحب۔ السلام علیکم افضل قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز 6 رمضان المبارک آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے ہو جاتا ہے۔ ملتمس قاری افضل قاری صاحب سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بابرکت رسم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سبحان اللہ۔ ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ہم نے تلاوت سنی۔ قرآن کریم کی بڑی عظمت ہیں، بڑی برکت ہیں، پڑھنے سے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید بڑی برکتوں والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا برکت بتاؤں، خوبصورت سا اشعار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ سامعین ناظرین جو ہمارے سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اوکے، میں نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا
چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن سن کے کلام پاک خدا دی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سا جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہماری بہن رانی کمل سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہمیں حمد شریف کا نذرانہ جو ہے وہ سنائیں، دعائیہ کلام جو سنانا چاہیں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مخلص ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مخلص ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ جزاک اللہ بہن، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ہماری بہن رانی کمل نے خوبصورت انداز سے دعائیہ کلام پڑھا، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، جب وقفے سے ہم واپسی آئیں گے تو ہمیں انشاءاللہ علامہ صاحب بیان کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے کرم رمضان۔
خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید. کرم رمضان لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان. ناظرین، وقفے سے قبل جب وقت سے قبل میں بکنگ کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں وقفے کے بعد علامہ صاحب جوائن کریں گے. علامہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا قاری نعمان رضا مدنی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ تو ٹھیک ہے الحمدللہ. جی علامہ صاحب، کیا رمضان کریم کیا ماشاءاللہ چھٹا روزہ ہمیں جو ہے سال
قریب قریب ہے. یہ افطار کے ہم جو ہے قریب ہیں. تو علامہ صاحب اس حوالے سے ذرا میں گفتگو کرنا چاہوں گا. 5 روزے ہم نے دیکھے کہ کتنا 5 روزے گزرے. ابھی جو چھٹا روزہ ہے اس میں بھی ماشاءاللہ لوگ جوک ماشاءاللہ مسجد بھی اور ماشاءاللہ سب جگہ رونقیں لگی ہوئی ہیں. اچھا علامہ صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صبح جب ہم سحری کرتے ہیں, سحری کرنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے نہیں, ایسی سو جاتے ہیں. ذرا اس حوالے سے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. روزہ رکھ کے پھر اسے اس طرح نبھانا کہ نماز کو چھوڑ دینا, تو سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہے کہ ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن مزدوری حاصل نہیں کر رہے. یہ بالکل اسی طریقے سے سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان پورے دن محنت مزدوری کرے, پسینہ بہائے, اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو انسان جو ہے کہتے ہیں سو جائے. وہ کہ اسی طرح معاملہ ہے. دیکھیں جب روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو یاد رکھ لیں روزے کی جو تعریف ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہوتا ہے. یعنی آنکھوں کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, دیگر اعضاء کا روزہ ہے, تمام اعضاء کا جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے. تو اگر سحری کر کے اگر انسان سو جاتا ہے تو وہ روزے کی روحانیت سے اور نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے روزہ رکھنے کے بعد انسان کو عبادات, جو مثال کے طور پہ جو نمازیں ہیں وہ تو رمضان سے پہلے بھی فرض تھیں, رمضان کے اندر بھی فرض ہے. تو یہ جو فرائض جو عبادات ہیں ان کو تو انسان کو بجا لانا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو چھوڑنا تو ایسا ہی ہے کہ اس کی روحانیت سے, روزے کی روحانیت سے انسان محروم ہو جائے. اور روزے کی روحانیت انسان کو جب ہی مل سکتی ہے جب انسان روزہ رکھ کے رب ذوالجلال کی اور عبادات جو ہے وہ کرنے لگ جائے. یعنی کہ جیسے کہ فرض نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے, تو رمضان کے طرف تو انسان کو یہ بھی معمول بنانا چاہیے روزے دار کو کہ فرائض کے ساتھ ساتھ انسان نوافل بھی جو ہے وہ کرتا رہے, تاکہ اس کا جو روحانیت کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بڑھوتری جو ہے وہ انسان کی ہوتی رہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ تو خیر وہ ان کے لیے سوال ہو گیا, ان کے لیے اس سوال کا آپ نے جواب دے دیا کہ جو لوگ صبح روزہ کے پھر فجر کی نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب رمضان کریم میں ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے, تو علامہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے. دیکھیں رمضان کی فضیلت تو قدرت کی بھی فضیلت ہے کہ رمضان میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے, بڑھا دیا جاتا ہے اس کا ثواب. رمضان گویا کہ انسان کے لیے ایک بونس ہے, ایک بہت بہترین پیکیج ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ نیکی جو ہے کما سکتا ہے. یہ انسان کے لیے ایک بہت بہترین اللہ تبارک و تعالی مہینہ گویا کہ تحفہ انسان کو عطا فرمایا ہے کہ جو انسان 11 مہینوں کے اندر جو نیکیاں مکمل طور پر نہیں کر پاتا وہ رمضان مبارک کے اندر کچھ وقت کے اندر بہت زیادہ نیکیاں جو ہے وہ انسان جمع کر لیتا ہے. یہ نیکیاں جو ہیں یہ ثواب انسان کو کل قیامت دن پہاڑوں کی مانند ملے گا, بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو انسان اس پر حیرت کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے, تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو تو نے دنیا کے اندر کی تھی. تو رمضان میں سستی کرنا گویا کہ رمضان کو گنوانا ہے, کیونکہ رمضان کے بعد وہ ماحول بھی نہیں بن پاتا نیکیوں کا, اور رمضان کے بعد وہ نیکیوں کا اجر بھی نہیں رہ پاتا جو رمضان مبارک کے اندر ہے. تو نیکیوں کا جب ثواب بڑھا دیا گیا تو عقل مند شخص یقیناً وہی ہے کہ جو اس اچھے موقع سے فائدہ اٹھائے. جزاک اللہ. میں ملتمس ہوں جناب افضل قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ کیوں ناظرین لیے جائیں نا, تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانے کے لیے ملتمس ہوں افضل قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جھلک آج دکھا تم بدے خزرا کے مہین کچھ بھی ہے دور سے سبحان اللہ. تاریخ آگے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دی تاریخ آگے ہوئے ہیں مولا حیدر کی میں شان پہ والی ہاتھ سے ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عبدالقادر صاحب ماشاء اللہ بہت عمدہ بہت عمدہ. اللہ کریم سب کو مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جی ناظرین، یہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان، اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز اور حاجی ربڑی، حیدرآباد کی مشہور اصلی حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ شارجہ، کوکنگ آئل بنانے والوں نے. ناظرین، وقت ہوا کہ ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں. ایک وقفے کے بعد کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, your dream lifestyle. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari.
Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوشامدید کہتے ہیں آپ کو کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کی میزبان صاحبزادہ محمد علی لکشمندی کے ساتھ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج 6 رمضان المبارک ہے، موجود ہیں علامہ نعمان رضا مدنی صاحب، افضل قادری ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین، یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی، حیدرآباد کی مشہور اصلی حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس رمضان کریم کے صدقے جو یہ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، اللہ کریم سب کو دارین کے لیے ہم کچھ مالا مال فرمائے. جی علامہ صاحب، عبد القادر صاحب نے نعت رسول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گانا بھی پیش کرا. اور علامہ صاحب، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں اور کس انداز سے پڑھتے ہیں کہ وضو جیسے تیسے کرا، ایسے کرا کر کے، یعنی کہ منٹ سیکنڈ لگاتے ہیں اور وہ نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں. میں اپنے جو ناظرین ہمارے دیکھنے، علامہ صاحب میں آپ سے بس یہ عرض کروں گا کہ ہماری رہنما فرمائیں اور ہمارے جو ناظرین دیکھنے کو بتائیں کہ جلد بازی میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی کیا وعید ہے، اس کی کیا ہے؟ جلد بازی میں جو بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. عبادات کا جو اگر ہم دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تو عبادات کا جو مقصد ہے وہ رب کا قرب پانا ہوتا ہے. بے شک انسان عبادت کے ذریعے سے رب ذوالجلال کا قرب پاتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے رب ذوالجلال کی، اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو کھڑا ہونے کے بعد وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ گیا. جب اس نے تکبیر تحریمہ کے جب ہاتھ باندھے ہیں تو اب وہ کسی جو ہے بادشاہ مجازی کے سامنے نہیں کھڑا بلکہ بادشاہ حقیقی کے سامنے کھڑا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اب انسان ذرا اس بات کو ذرا تصور کرے کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی، رحیم بھی، جب ایسی اعلیٰ ذات کے سامنے جب انسان کھڑا ہے، اب انسان کا تصور جما لے گا اس بات کا کہ وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو پھر وہ نماز کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب وہ اس تصور سے ہٹ جائے گا کہ رب مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ انسان اسی طرح نماز کو فارمیلٹی کے طور پر پڑھنے کی کوشش کرے گا اور فوراً وہ جو ہے وہ رکوع سجود کر کے جو ہے وہ نماز سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. حالانکہ اگر آپ اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کو دنیاوی معاملات کا خیال نہیں رہا کرتا تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب ایک مرتبہ تیر لگا ہے اور جب وہ تیر ہلانے سے بھی آپ کو درد ہوتا تھا تو آپ نے نماز کی نیت جو ہے باندھ لی تھی، اور اس کے بعد جب آپ نماز کی نیت باندھی تو لوگوں نے تیر نکال بھی لیا اور آپ کو جو ہے وہ درد کا احساس بھی جو ہے وہ نہیں ہو پایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید جو ہے وہ کیا گیا، جب نماز کے دوران جب آپ پر جو حملہ کیا گیا تو نماز جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا نماز کا وقت باقی ہے، تو لوگوں نے کہا جی باقی ہے، تو آپ نے نماز کو ادا فرمایا. یعنی کہ آپ کو نماز کا اتنا شوق تھا، صحابہ کو اتنا شوق تھا کہ زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ نماز کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ رب کے قریب ہو جائے، کیونکہ ان کے سامنے نماز کا مفہوم معلوم تھا
کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. اور نماز کو ذرا دیکھیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ٹھنڈک کو زیادہ دیر تک محسوس کرے، نہ کہ انسان جلدی جلدی جو ہے ٹھنڈک کو محسوس کر لے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ زیادہ دیر تک جو ہے ٹھنڈک کو محسوس کرے. اس وجہ سے وہ حضرات جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں، ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ نماز کو ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیے، بلکہ نماز کو عبادت سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف و سرور آئے گا. آج کیفیت اسی وجہ سے جو ہے وہ بن نہیں پاتی ہے نماز کے علاوہ، کہ جب ہم نماز کو جب رسمی طور پہ پڑھتے ہیں اور نماز کو جو ہے قرض سمجھ کے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ سرور اور لذت نہیں مل پاتی ہے. مولانا ذی فرقان حمید نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر انسان انہی کاموں کے اندر، برے کاموں کے اندر لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو صحیح طور پہ نہیں نبھا پا رہا. کیونکہ جب انسان نماز کو صحیح طور پہ نبھائے گا تو پھر وہ نماز کے بعد کی جو برائیاں ہیں ان سے بھی انشاءاللہ الکریم اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ بچنا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ صاحب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افضل قادری صاحب. افضل قادری صاحب ثنا خان مصطفیٰ ہیں آپ ماشاءاللہ، تو بالکل آپ کے نعت شریف بھی سنیں گے. ثنا خان ہو اور پھر محفل میں نعت نہ ہو تو مزہ کیا. افضل قادری صاحب نعت شریف کرنا چاہیں فرمانا نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کی در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تمہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، ہے حسنین کے نانا نانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بیٹھا ہوں امید لگائے، سبحان اللہ. کب ہو جانا، دیکھو کب ہو جانا، سانس کی ڈوری ٹوٹ نہ جانے، آقا جلد بلانا، آقا جلد بلانا. تڑپ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، کسی کو سنا ہوں، تڑپ رہا ہوں، کس کو سناؤں اپنے دل کا فسانہ، اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ، نسبت کا سبحان اللہ. مقصد کیا پیش کرتے ہیں؟ نسبت کا فیضان کے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں صاف علی ہوں، میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے، آپ کی آل کے در کا نوکر، آپ کی آل کے در کا نوکر، منگتا ہوں تمہارا، اے حسنین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، افضل قادری صاحب، علامہ نعمان رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة
فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا.
نبی کے پاک لنگے پہ جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، لے پیار جو ان کا وہ من میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ جی علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطار کا وقت جو ہے نا مکمل افطار جب کھل ہو جاتا ہے، افطار کا وقت افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے اور جب تک کھاتے ہی رہتے ہیں اور پھر نماز کے لیے جو تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ صاحب تھوڑا روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے دعا بھی کرائیں گے، اسی سوال کے بعد انشاءاللہ دعا کرائیں گے اور پھر انشاءاللہ اذان کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو نماز کے لیے ہوتا ہے، افطار کا وقت تھوڑا پہلے ہو جاتا ہے، لیکن نماز جب وقت مغرب ہے غروب آفتاب کا تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو انسان اس وقت کھا سکتا ہے۔ افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بات کا خیال ہر شخص کو رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کی جماعت نہیں نکلے، جماعت کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ لیکن سائنسی طور پر اگر ہم دیکھیں تحقیقی طور پر تو سائنس بھی کہتی ہے جب انسان کا معدہ خالی ہوتا، اب اس نے جب 14 گھنٹے کا جب روزہ رکھا گرمی میں روزہ تو معدہ اس کا مکمل طور پر خالی اب ہو چکا ہے، اب جب خالی ہوا تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جب معدہ خالی ہو تو فوراً اس پہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے اندر اس بات کی احتیاط رکھیں کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو کھجور سے افطار کریں، کچھ ہم پانی لیں، پانی کی بھی زیادتی فوراً نہ کریں، کھجور لیں اور کھجور کے بعد جو ہے وہ کچھ ہم پانی پی لیں اور اس کے بعد جو ہے نماز مغرب سکون سے ادا کریں اور پھر نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانے کا سلسلہ جو رکھیں، اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ عشاء جو ہے وہ ہماری قضا نہ ہو، عشاء جو ہے وہ ہماری جماعت جو ہے وہ نہیں نکلے، اس بات کا جو ہے ہم سب نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جماعت نہیں نکلے، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو سائنسی طور پہ بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی نقصان ہے، دینی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ نقصان ہے کہ جماعت انسان کی جا رہی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے سے بہت درجہ اولا بہتر ہوتا ہے، اس کا ثواب زیادہ، اس وجہ سے جماعت کا جو ہے انتظام انسان کو کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور بہت سے لوگ جماعت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اللہ والے موجود ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں ناقص ہوں، کسی اللہ والے کی نماز کامل یقیناً ہوگی، اس کی برکت سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، اس وجہ جماعت کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، افضل قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ جو ہے اس رمضان ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ناظرین تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اے قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی حیدرآباد کی مشہور ہستی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے۔ تو ناظرین انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم دعا کراتے ہیں کیونکہ آپ بھی افطار کا وقت قریب ہے، دسترخوان سج گیا ہے، لگ گیا ہے، تو انشاءاللہ افطار بھی کریں گے۔ تو علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ دعا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یا الہ العالمین، جو آج چھٹا روزہ ہم نے رکھا، یا الہ العالمین اسی طرح سارے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، رمضان کی نازل کردہ رحمتوں سے ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، جو حیدرآباد نیوز نے یہ ٹرانسمیشن کی ہے، یا اللہ یہ پیارا سا ماحول بنایا ہے، اے مولا کریم یہ محفل میلاد بھی ہے،
اور یا الہ الدین کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، یا الہ العالمین کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما، یا الہ العالمین جو جس نے اس میں حصہ لیا ہے، قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس والے، بابا گروپ والے، اور یا الہ العالمین حسین مارکیٹنگ والے، شارجہ کوکنگ آئل والے، جتنے بھی احباب نے اس میں حصہ لیا، یا اللہ ان کی رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام حاجات قبول فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آمین یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، وقت ختم ہوتا ہے آج کی اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن رمضان کریم کی کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ سماعت فرماتے ہیں۔ ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کریے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ حیدرآباد نیوز کو آپ سبسکرائب کریں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے، دیکھتے رہیے کرم رمضان ٹرانسمیشن۔ انشاءاللہ کل پھر 7 رمضان المبارک کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ کل یقیناً 7واں روزہ ہے، آج 6واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کریں گے، تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے اس 6 روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بڑوں کا ادب کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی شفقت کرتے رہیں، اور نماز کی پابندی، قرآن کریم کی پابندی بھی کرتے رہیں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، ڈھیروں امیدوں کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ایک بار حاضر ہوں گے کرم رمضان کے اس پلیٹ فارم سے، حیدرآباد نیوز سے۔ فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔